آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ذکر کا لغوی معنی کیا ہے۔ ذکر کا لغوی معنی بیٹے کسی بھی چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی لغت کے اعتبار سے ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی کسی بھی لفظ کی ڈیٹیل میں جانا، اس کی تشریح، اس کی وضاحت۔ تو آئیے آج ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے ذکر اور اس کی اقسام پر تفصیلی نوٹ۔ یہ بیٹا آپ کا لانگ کوسچن ہے، بی اٹینٹیو ہو کے آپ آج کا لیکچر سنیے گا، انشاءاللہ آپ بہت سارا اس میں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ذکر کا لغوی معنی یاد کرنا اور دہرانا کے ہیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ذکر کا لغوی معنی یاد کرنا اور دہرانا کے ہیں۔ ذکر کے اصطلاحی معنی، یہ پہلی آپ کی ہیڈنگ ہوگی، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ میں آپ جائیں گے۔ تو ذکر کا اصطلاحی معنی، دین کی اصطلاح میں ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، بار بار ذہن میں لانا اور دہرانا کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کسی چیز کو سوچتے ہیں، بار بار کسی چیز کو ذہن میں لاتے ہیں، اسے ذکر بولا جاتا ہے۔ تو کسی انسان کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اصل فائدہ اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں محو و مصروف رہیں، اللہ کو بار بار ذہن میں لائیں۔ ذکر کی اب اقسام کتنی ہیں؟ ذکر کی 3 اقسام ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ذکر قلبی، نمبر 2 ہے ذکر لسانی، اور نمبر 3 پہ ہے ذکر عملی۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں بچے، دھیان سے سنیے گا۔ ذکر کی اقسام، ذکر کی 3 اقسام ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ ذکر قلبی ہے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ ذکر لسانی، اور نمبر 3 ذکر عملی۔ ذکر قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، آپ سٹڈی کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، کالج سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ ہی دل میں اللہ کی یاد میں محو و مصروف ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے، آپ کی نظر کسی اور طرف ہے، لیکن دل ہی دل میں آپ ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اس ذکر کو ذکر قلبی بولا جاتا ہے، اور قلب عربی زبان میں دل کو کہا جاتا ہے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا، اسے ذکر قلبی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر لسانی ہے۔ لسان عربی زبان میں زبان کو کہا جاتا ہے، عربی لغت میں لسان زبان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہم زبان کے ساتھ جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے ذکر لسانی۔ بار بار اس میں تلاوت قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ذکر لسانی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ اپنی زبان سے۔ یہ 2 طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہوتا ہے اور ایک ذکر جلی ہوتا ہے۔ خفی، آہستہ آواز میں، کسی کے کان تک آپ کی آواز نہیں جا رہی، اسے ذکر خفی بولتے ہیں۔ اور جو اونچی آواز سے آپ ذکر کرتے ہیں، اونچی آواز سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ یہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اس کو ذکر جلی بولا جاتا ہے۔ تو زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ذکر عملی ہے۔ عمل بیٹا آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، عمل کام کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا اور کام کر کے دکھانا، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کے سامنے سربسجود ہونا، اسے ذکر عملی بولا جاتا ہے۔ آئیے نیکسٹ ہم چلتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ کی طرف۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں پرفتن دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے، اور ہر شخص جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے۔ کہتا ہے یار دل کو سکون نہیں ہے، لاکھوں کما رہا ہوں
لیکن پھر بھی سکون میسر نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی روشنی میں آج قرآن مجید سے ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اے قرآن یہ تو بتا کہ دلوں کا اطمینان کیسے، دلوں کو سکون کیسے ملے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ رعد ہے اور آیت نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کائنات میں بسنے والو، دنیا جہان میں رہنے والو، خبردار یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ یہ موسیقی جو ہے اور گانا بجانا، کسی سے ہم پوچھتے ہیں تم یہ گانا سن رہے ہو؟ یار تھوڑا پریشان تھا اس لیے میں گانا سن رہا ہوں، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ تو یہ گانے ریلیکس کرنے کی چیز نہیں ہے بچوں، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان قلبی اگر چاہتے ہیں تو پھر ذکر الہی از حد ضروری ہے، پھر جا کے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، پھر ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ میں بات کروں غلط ہو سکتی ہے، میرا استاد بات کرے غلط ہو سکتی ہے، کوئی اور شخص بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر اور بڑے سے بڑا مصنف، مدقق، محقق بات کرے تو وہ غلط بات ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا گزر ہی نہیں ہے۔ اسی قرآن مجید اللہ کی لا ریب مقدس، معطر اور مطہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ رعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو ہے وہ ذکر الہی سے ہے۔ پھر ارشاد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ذکر کی افضل ترین شکل کیا ہے؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے تو ذکر کی افضل ترین شکل جو ہے بچوں وہ نماز ہے۔ اس نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قلبی ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ افضل ترین شکل اسی لیے ہے کہ اس کے اندر تینوں کیفیات، تینوں شکلیں شامل ہو جاتی ہیں، قلبی، لسانی اور عملی۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قلبی ذکر کیا ہے، لسانی ذکر کیا ہے اور عملی ذکر، اس میں تینوں چیزیں کیسے شامل ہوتی ہیں۔ قلب سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دل میں نیت کرتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنے کی کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں فرض پڑھنے لگا ہوں، سنن پڑھنے لگا ہوں، نوافل ادا کرنے لگا ہوں، تو اس میں پھر آپ لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ اس کی نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد اللہ کے حضور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان اس عمل میں میرے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے رحمنی عبدی، اللہ نے میرا رحمان ہونا، میرے بندے نے میرا رحمان ہونا ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ قلبی ذکر بھی اس میں شامل ہو گیا، لسانی ذکر بھی شامل ہو گیا، اور عملی ذکر جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، پھر اس کے بعد قومہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی عمل ہے، ایک سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی عمل ہے۔
اسی طرح اس میں تینوں شکلیں، اسی لیے نماز جو ہے ذکر کی افضل ترین شکل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ذکر کرنا ہے، دن رات اللہ کے نام کی ہم نے مالا جپنی ہے، ہر وقت ہم نے اللہ کی یاد میں مصروف رہنا ہے۔ اس سے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس سے مجھے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ تو ذکر کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک اس آج کے لیکچر میں ہم شامل کریں گے۔ ذکر کرنے سے سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے، ذکر کرنے سے دل زندہ رہتا ہے۔ جس طرح بیٹے ہمارے جسم کی خوراک ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کھاتے پیتے ہمیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک چیز، اصل جو چیز ہے جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں یہ بورڈ جس کی وجہ سے میں نے لکھا، وہ ہے روح۔ اصل چیز روح ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، روح کی غذا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیسے مردہ ہوتا ہے؟ کہ ہر خیر کی اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اس کے سامنے 1000 آیات پڑھ لی جائیں، اس کے سامنے لمبے سے لمبے ان کو لیکچر دیے جائیں، ان کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے رکھی جائیں، لیکن اس کی طبیعت پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی طبیعت کے اندر کوئی چینج نہیں آتا۔ تو ذکر کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا انسان کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، دن بدن اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا کما کے اس کو دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، ذکر کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان، نماز پڑھنے والا یہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے اس کا بھی ذہن یہی ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی بھی منشا یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ذکر کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ ذکر روح کی غذا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ سے آپ واپس آئے تو آپ کے پاس بہت سارے غلام تھے، آپ کے پاس بہت سارے نوکر تھے، بہت سارے غلام تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کروڑوں بار، ملین بار سلام اللہ علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں بابا حضور، کام سارا دن میں کرتی ہوں اور مشکیزہ پانی کا دور سے لاتی ہوں، میرے جسم کے اوپر رسیوں کے نشان ہیں، اور چکی چلاتی ہوں، چکی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اوپر نشان ہیں، بابا سارا دن تھک جاتی ہوں، تو مجھے آپ اپنی جناب سے ایک غلام عطا کر دیں، ایک لونڈی عطا کر دیں، تاکہ وہ میرے کام میں میری مدد کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، اے میری نور نظر اور اے میری لخت جگر فاطمہ، اگر غلام سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا کر دوں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، جی بابا حضور، آپ جیسے ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی جب سارا دن کام کاج کرنے کے بعد تھک جاؤ، سونے لگو، آرام کرنے لگو، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سارے جسم پہ پھیر لیا کرو، سارے دن کی اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اور اس وظیفے کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔